السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is حافظہ آمنہ اسلم and you are watching my YouTube channel النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 2 سورہ جن پارہ نمبر 29. تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 6 سے آج ہمارا سبق شروع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ نون مشدد میں آپ کو بتا چکی ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ نون مشدد پر آپ نے غنہ کرنا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز کو لے کر جانا ہے. وَأَنَّهُ الٹا پیش ہے تو الٹا پیش کو آپ ایک حرکت کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ میم مشدد پر بھی آپ نے غنہ کرنا ہے. نون مشدد اور میم مشدد پر آپ نے غنہ لازمی کرنا ہے. رجال من الانس ان پہ اقفا ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ حروف اقفا میں سے سین آ گیا ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر اس کو اقفا کریں گے، یعنی کہ ناک میں اس کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. او پہ واو مدہ میں نے بتایا تھا، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ واو مدہ بن جاتا ہے، اس کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. یہاں پر بھی دیکھیں واو ساکن اور واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی واو مدہ ہے، تو ان کو آپ نے ایک ایک حرکت کے برابر یعنی 1 سے 2 سیکنڈ کا لمبا کر کے اس کو پڑھیں گے. یعوذون برجال من الجن فزادوہم. فضا میں دیکھیے الف مدہ کا میں نے بتایا تھا اگر الف سے پہلے زبر آ جائے تو یہ الف مدہ کہلائے گا. دو پہ واو مدہ پیش آ جائے تو یہ واو مدہ کہلائے گا، تو ہم نے اس کو برابر ہی لمبا کرنا ہے. فزادوہم رہقا. را کے اوپر زبر آ جائے تو را ہمیشہ پور پڑی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. رہقا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ. یہاں پر ادغام ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کی آواز کو مدغم کر دیا جاتا ہے اور ملا کے پڑھا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے، یرملون میں سے یا آ گیا ہے تو ہم اس کو غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. یعنی کہ اس کی آواز کو آپ ناک میں لے کے جائیں گے. یبعث اللہ. اللہ کو پر کر کے پڑھنا ہے. اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اللہ لفظ پر کر کے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. یبعث اللہ احدا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ. سما کے اوپر مد متصل یعنی کہ بڑی مد ہے اور اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے اور اس کی پہچان ہمیں اس حمزہ سے ہوگی. لمسنا السماء فوجدناها. جد پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے، اس کو آپ نے ہلا کے پڑھنا ہے. جد لفظ کو مار کے پڑھنا ہے. فوجدناها نا کے اوپر کڑی زبر، اس کو بھی آپ ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ایک حرکت کیسے کاؤنٹ ہونی ہے؟ اپنی ایک بند انگلی کو کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم ایک حرکت کہلاتا ہے. اگر 2 حرکات ہے تو 2 انگلیاں، 3 حرکات ہے تو 3 انگلیاں. نون کے اوپر کھڑی زبر تو آپ نے اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا. را ابھی میں پیچھے بتایا کہ را کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے تو را پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. حَرَسًا شَدِيدًا وَشُوبًا. یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے
تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم ملا کے یعنی کہ ادغام کر کے پڑھتے ہیں اور تنوین و نون ساکن کی آواز کو مدغم کر دیتے ہیں. تو شدید دن نہیں پڑھنا ہے، شدید داؤں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. داؤں وشہبا وشہبا. اب یہاں پر آپ نے شدید داؤں ناک میں آواز کو لے کے جا کے غنہ کے ساتھ آپ نے ادغام کر کے پھر شہبا. اب دو زبر پہ جب آپ وقف کرتے ہیں تو یہ ایک الف پڑھا جاتا ہے، ایک الف پڑھا جاتا ہے. شہبا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا. وَأَنَّا اور كُنَّا دونوں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، نون مشدد ہے یعنی کہ نون کے اوپر تشدید ہے تو ہم اس کو غنہ کریں گے. نقعد، نق پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو قلقلہ کر کے پڑھنا ہے، ہلا کے، لفظ کو تھرتھراہٹ سے مار کے پڑھنا ہے. نقعد منہا مقاعد. قاف پر کر کے پڑھیں گے، موٹا قاف ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے. مقاعد للسمع. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ. فَمَن پہ بھی دیکھیے ادغام ہو رہا ہے مع الغنہ، غنہ کے ساتھ ادغام ہو رہا ہے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. را کے اوپر زبر تو را پر پڑھا جائے گا. صاد حروف مستعلیہ میں سے، موٹے حروف میں سے، تو صاد بھی پر پڑھا جائے گا. رَصَدًا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي. ند، وَأَنَّا پہ غنہ کریں گے، لا ند، ند پہ قلقلہ کریں گے، اس کو آپ ہلا کے تھرتھراہٹ سے پڑھیں گے. لا ندری. یا کے اوپر دیکھیے یہ ہے مد منفصل، چھوٹی مد، چھوٹی مد ہے، اس کی پہچان آپ کریں گے اس حمزہ سے. اگر اگلے لفظ میں یہ والا حمزہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ چھوٹی مد ہے یعنی کہ مد منفصل ہے. اس کو آپ نے 3 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. الحمدللہ سے ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 10 تک مکمل ہوا. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.